السلام علیکم ناظرین، عامل حمزاد قاری حافظ شفقت رسول خاکی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور ناظرین، آج جو ہے یہ تخت جو ہے خاکی جو ہے وہ سجا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ یہ ہم نے جو ہے یہ دھڑا بنایا ہے قبرستان میں، اور یہ جو ہم جو ہے وہ ماشاءاللہ آرام کر رہے ہیں اپنے تخت پر۔ اور ناظرین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب دیکھنے والوں کو خوشیاں عطا فرمائے، اور تمام دیکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ تو ناظرین، یہ رہا وہ بوڑ کا درخت جدھر ہم بیٹھتے ہیں ادھر، تو یہ بوڑ کا درخت ہے، یہ قبرستان ہے ناظرین، یہ دربار شریف ہے جہاں پر میں بیٹھتا ہوں۔ تو ناظرین، یہ جو ہے یہ تخت جو ہے یہ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں یہ دنیا جا رہی ہے آ رہی ہے، ادھر سے یہ سڑک ہے۔ تو ناظرین، یہ دنیا کو اب میں یہ آپ کو بات دکھانے لگا ہوں کہ اب میں یہاں پر لیٹا ہوا ہوں اور یہ دنیا جا رہی ہے، مجھے دیکھ بھی رہی ہے۔ اب ان کو کوئی خبر نہیں، صورت نہیں، یہ دنیا کی جو لذت ہے نا، میں آپ کو بتاؤں ناظرین، یہ جو دیکھیں ان کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ کون ہے بندہ، ادھر کیوں لیٹا ہوا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی نفسا نفسی میں جو ہے وہ چل پھر رہا ہے۔ یہ دنیا کی لذت ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں جو اس وقت اس تھڑے پر لیٹا ہوا ہوں قبرستان کے اندر، اور کسی کو صورت نہیں، کسی کو کوئی ہوش نہیں، خبر نہیں، کو دیکھتا ہے گزر رہا ہے تو اپنی موج میں گزر رہا ہے، عورتیں بچے بوڑھے سب ادھر سے گزرتے ہیں سڑک میں سے، اور وہ یہ دیکھیں ناظرین جا رہے ہیں۔ ان کو کوئی فکر نہیں ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں کون ہے کیا ہے اور یہ کدھر ہے، اور ہم اس تھڑے پر لیٹے ہیں اور درختوں کی طرف منہ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کی جو لذت ہے، ہم اپنے ہی ماں باپ بہن بھائی جو ہے وہ قبر کے اندر دفن کر کے، تو جب ہم قبرستان سے باہر آتے ہیں تو یقین کریں کہ ہم وہیں پر ہی بھول جاتے ہیں ان کو۔ تو کسی کو کوئی یاد نہیں رہتا، وہ بھول جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ دنیا کی لذت ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ابھی ہم منو مٹی کے نیچے جو ہے وہ انسان کو دفن کر کے آئے ہیں، اور ہم نے بھی ایک دن جو ہے اس قبر کی مٹی کے اندر جو ہے وہ دفن ہونا ہے۔ اور یہ جو دنیا دے دیکھیں ناظرین، یہ دنیا جا رہی ہے آ رہی ہے، کسی کو نہیں ہے، وہ گزر جائیں گے، وہ اپنا کام کر جائیں گے، اور کسی کو یہ دیکھیں میں آرام سے سکون سے، واللہ اکبر، میں آرام سے ادھر صفائی کی ہے، صفائی کر کے جھاڑو پھیرا ناظرین، صفائی کر کے تو میں ناظرین جو یہاں پہ جو ہے وہ لیٹا ہوا ہوں ماشاءاللہ، اور کسی کو کوئی فکر نہیں۔ اور میرے دوست جو ہیں وہ اکثر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، امریکہ میں بیٹھے، کینیڈا میں دوست بیٹھے ہیں نا، تو کہتے ہیں یار تو کی ہے ویڈیو بنانا ہے یار، کوئی VIP 5 سٹار ویڈیو بناتے فلانا کر تے ٹمکنا کر، ہاں، تو مجھے ان کی باتوں پہ نا ہنسی آتی ہے۔ تو وہ نا بیچارے امریکہ چلے گئے نا، تو ان کے پاس پیسہ آ گیا ہے، ہاں، تو وہ دنیا ہی بھول گئے ہیں نا کہ ہم نے بھی ادھر ہی سمٹ آنا۔ اخیر یہ جو مٹی پڑی ہوئی ہے یہ والی، یہ دیکھیں ڈھیری ہے، اب ہیں یہ ڈھیری ہے، تو یہ ہم نے اس کے اندر جانا ہے ناظرین۔ یہ بات ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں بھول جاتی ہے یہ بات کہ ہم نے اس مٹی کے اندر چل جانا ہے۔ کون آئے گا، کون پوچھے گا، کون بتائے گا، کس کی کو کیا پتہ کہ کون کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو ہے وہ دولت کٹھی کرنے کے چکروں میں امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم جیسوں کو کہتے ہیں یار محنت کرو یار، دن رات چنگچی چلاؤ، ٹانگیں چلاؤ، اب وہ ہمیں اب وہ تبلیغیں کرتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ ہیں۔ وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے جس کی جیب میں آ جاتا ہے ناظرین، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں صرف، دوسرا جو ہے وہ سامنے والا جو ہے وہ فارغ ہے، جو میں نے کیا ہے نا وہ کوئی نہیں کر سکتا، ہے نا۔ تو اللہ معافی دے، ایک قسم خدا پاکی، ایک رات کا بدلہ نہیں یہ لوگ دے سکتے۔ جو ہم نے نیکیاں کی اس کی ایک رات کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ پیر تو منٹ میں بدل لیتا ہے بندہ، بابے تو منٹوں میں بدلے جاتے ہیں، راتوں رات بندہ بابے بدل دیتا ہے، مگر یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، کسی کی نیکی کا ایک رات کا کیا، ایک نیکی کا بدلہ نہیں دے سکتے۔
اور یہ ناشکرے لوگوں میں سے ہیں، اور ہمارا کچھ نہیں جاتا ہم تو آج بھی بادشاہ ہیں، کل بھی بادشاہ تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، انسان جو ہے نا وہ اپنی آنکھوں میں سے انسان کی نا پٹی اتر جاتی ہے، وہ پٹی اتر جاتی ہے اور انسان اندھا ہو جاتا ہے، پر دنیا میں سمجھتا ہے کہ بس میں ہی ہوں سب کچھ ہے، تو یہ دنیا تو فارغ ہے، میں ہی سب کچھ ہوں، ہاں جو میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے استاد استاد ہوتا ہے، استاد ہمیشہ استاد رہتا ہے۔ یہ تو وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، صبر فاصبر اللہ صبر جمیلا، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، جو صبر کر جاتا ہے وہ بھر جاتا ہے، اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں ملے گا تو ضرور۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ یہ دنیا کی جو لذت ہے نا، لذت یہ انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، گمراہ کر دیتی ہے، یہ انسان کو گھما دیتی ہے، لے جاتی ہے ساتھ اپنے۔ ابھی قبر میں دفنا کے گئے تھے 5 منٹ پہلے مردہ، بھول بھی گئے کہ ہم نے بھی آنا ہے ادھر واپس ہے۔ میں لیٹا ہوں ادھر، یہ دیکھیں یہ ناظرین تھڑا بنا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ تھڑا ہے، اور میں یہ دیکھیں دنیا مجھے دیکھ رہی ہے، یہ میں لیٹا ہوا ہوں اور یہ دنیا جو ہے وہ مجھے دیکھ رہی ہے، اور دنیا کو نہیں پتا کہ یہ کون سی مستی میں لگا ہوا ہے، کون سی موج میں لگا ہوا ہے، اور یہ کیا کر رہا ہے کسی کو نہیں پتا۔ ہاں اندھے لوگ، اندھے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ تو یہ میں اپنے جو میں وظیفے چلے ناظرین آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، تو آپ شکر کرو کہ آپ کو کوئی سبق دے رہا ہے کوئی۔ آج کل تو قسم خدا کی کوئی پیر پور نہیں، کوئی مرشد نہیں، کوئی استاد نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی نہیں دیتا کسی کو۔ اگر دیتا ہو تو میں بھوکا نہ مرتا، وہ بھوکا نہ مرتا، وہ بھوکا نہ مرتا۔ تو وہ اب خود انسان جس کے پاس ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی بڑا ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، بس کسی کے پاس کچھ نہیں ہے ناظرین۔ تو یہ کوئی کسی کو نہیں دیتا آج کے دور میں۔ آج کا جو وقت ہے وہ ہمیشہ بندہ صرف اپنی اولاد کا سوچتا ہے، اپنے خون کا اور اپنے اندر کا سوچتا ہے، بس کسی کو کوئی کچھ نہیں دیتا۔ ہاں خود محنت کرو، خود بنو، خود ہی بڑھو، تو پھر جا کے کہیں اللہ تعالیٰ تمہاری بازو پکڑ لے تو پکڑ لے، تو تم بن گئے تو بن گئے۔ یہاں دکھتی ہے تو بکتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں دکھتی ہے تو بکتی ہے، اور اس مقام تک جاؤ گے تو کچھ حاصل ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا، درمیان میں رہ جاؤ گے۔ تو یہ مقام ہے دنیا کے اندر، دنیا داری بھی اور آخرت کی بھی اور قبر کی بھی، ہر چیز کا ایک مقام ہے جو حاصل کرنا ہے ہمیں اس دنیا میں۔ یہ پرچہ پہلے سے آؤٹ ہوا ہوا ہے جس کو ہم حل کرنے آئے ہیں اس دنیا کے اندر، اور وہ پہلے سے ہی آؤٹ ہو چکا ہے، اور اس کو ہم نے صرف اس کو حاصل کرنا ہے، اس مقام کو کرتے جانا کرتے جانا۔ یہ مقام ہے آخرت کا، دنیا کا اور اس قبر کا، 3 امتحان ہے جس کو ہم نے پاس کرنا ہے، اور چوتھا حقوق العباد۔ 4 مقام حاصل کرو اور تر جاؤ۔ ان میں سے سب سے بڑا مقام جو ہے وہ کیا ہے؟ حقوق العباد۔ کسی نے بھائی کا دل توڑا، کسی نے بھائیوں کا دل توڑا، اپنے بہن بھائیوں کا دل توڑا، انہیں برا بلا کا، گندا کا، وہ خود گندا ہو گیا۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں قسم خدا کی بخشش نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ قیامت کے دن میں تم لوگوں سے پوچھوں گا کہ وہ جو بہن بھائیوں کا دل توڑ دیتے ہیں، بھائی بہنوں کو مارتے ہیں، بھائی بہنوں کو برا بھلا کہتے ہیں، کیا ان کی بخشش ہوگی قیامت والے دن؟ نہیں ہوگی۔ وہ سمجھتے ہیں ہم ہی سب کچھ ہے، فرعون بن جاتے ہیں نا، 4 پیسے آ گئے تو فرعون بن گئے۔ ان کو انشاءاللہ قیامت کے دن جب وہ قبر میں جائیں گے نا تب پتہ لگے گا، اس قبر کے اندر مٹی کے اندر، تو وہ کسی کے ساتھ کیسے برا کیا جاتا ہے، کس طرح لوگ تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتے تھے، کر دو بھائیوں کا کچھ کر دو، بیچارے غریب ہیں، بھوکے ہیں، تو تم تماشا لگاتے رہے دنیا میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم لوگوں کا تماشا ہوگا، ہم ہوں گے متقین فی علی الارائک لا ینظرون شمسا ولا زمہریرا، چمکدار لباس پہنے ہوئے جنت کے دروازوں میں بیٹھے ہوں گے، تکیے لگائے ہوئے، شمسا ولا زمہریرا، چمکدار لباس پہنے ہوئے بیٹھے ہوں گے، ہیں۔ تو وہ اللہ تمہیں کہے گا وہ دیکھو ان کو جن کے ساتھ تم نے ظلم کیا تھا، جن کو تم نے برا کہا تھا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھو گے اللہ کے حکم سے۔ اپنے گریبانوں میں دیکھو، اپنے گریبانوں میں کون گندا ہے، کون اچھا ہے، کون برا ہے، کون کیا ہے،
خدا کا واسطہ ہے انسانوں نہ کرو، والعصر ان الانسان لفی خسر، تم خسارے میں ہو، اور خدا کے لیے خود انسان اپنے اعمال سے خسارے میں ہوتا ہے، اور اپنے ہی اعمال سے وہ اچھائی میں چلا جاتا ہے اور فائدے میں چلا جاتا ہے، اور اچھا اس کو نفع ہی نفع ہوتا جاتا ہے۔ اگر انسان کے اعمال اچھے تو نفع ہے، پھر خسارہ نہیں ہے، اگر اعمال نہیں ہے تو پھر فارغ ہے، یہ وہ خسارہ ہے۔ تو خدا کے لیے ہوش کرو اور کلمہ پڑھ لو، مسلمانوں کے قاعدے میں آ جاؤ، غیر مسلموں سب کو کہہ رہا ہوں، غیر مسلموں کو جو کلمے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے وہ مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، خدا کا واسطہ ہے کلمہ پڑھ لو، وگرنہ قسم خدا کی وہ دوزخ کی آگ ہے نا تم سے برداشت ہوگی، اور وہ بہت بڑی آگ ہے وہ، اور خدا کے خوف سے ڈرو اور کلمہ پڑھ لو، اللہ سے معافی مانگ لو اور توبہ کر لو۔ میں پوری دنیا کے غیر مسلموں کو کہہ رہا ہوں، نہ کہ کسی ایک کو کہہ رہا ہوں، سب کو کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے ہدایت پر آ جاؤ اور کلمے پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ اور ایمان لے آؤ۔ اور میں اس قبرستان کے اندر روزانہ آتا ہوں، روزانہ، کیونکہ اخیر یہی پر ہے، یہی سے سب حقیقت کی دنیا شروع ہوتی ہے، یہ دنیا حقیقت کی نہیں۔ وہ دیکھو کسی کو کیا خبر کہ کون تھڑے پر بیٹھا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسے پردوں میں 70,000 پردوں میں بنایا، اور بڑا بنا رکھا بھی ادھر دنیا میں 70,000 پردوں میں۔ یہ دنیا جا رہی ہے، آ رہی ہے، نفسا نفسی ہے، کوئی پٹھے لے کر جا رہا ہے، یہ دیکھے وہ بچوں کو لے کر جا رہا ہے، وہ دودھ لے کر جا رہا ہے، یہ دیکھے نا، یہ کوئی مولوی صاحب وہ پڑھانے جا رہے ہیں، وہ ہر کوئی بندہ اپنی دنیا میں مست ہے، اپنی موج میں مست ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں۔ اپا تو رام نا، ہم تو سوئیں گے بھائی، یہ رہا ہمارا تخت اور یہ رہی ہماری بادشاہی، اور ہم بیٹھے ہیں، اور دنیا ہمیں ظاہری دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور باطنی دنیا بھی دیکھ رہی ہے، اپنی موج میں زندہ ہیں ہم۔ تو کہتے ہیں میرے دوست یار، کہتے ہیں 5 سٹار ویڈیو بناؤ، 5 سٹار ہے، دنیا پسند کرے گی۔ کہ دنیا جس نے پسند کرنا ہے اس کو قسم خدا کی ایسا بھی اس حال میں بھی کوئی پسند کر لے گا، ہے وہ دنیا جس نے تعریف کرنی ہے، جس نے سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا، اس نے ایسے بھی کر لینا انشاءاللہ تعالی، وہ ایسے بھی کر لے گا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کوئی بھی ہو، انسان ہو، وہ کر لے گا، ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو کامیاب کرے۔ ہم جو ہے ناظرین اس دنیا کے اندر آئے ہیں محنت کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ گزرتے ہوئے نا دیکھتے ہیں، میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو وہ نا ویڈیو کیمرہ موبائل کی وجہ سے نا میرے طرف گور کے دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا ہے نا، دنیا کی پہچان کرو، خدا کا واسطہ ہے، دنیا کی پہچان کرو اور اپنے اندر عاجزی لے آؤ۔ عاجزی، میرا ایک گرو تھا، استاد تھا، اس نے کہا تھا کہ کیڑی کے تھن چوم لو اگر تم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو اتنی عاجزی اپنے اندر لے آؤ کہ کیڑی سے نیچے ہو جاؤ، کیڑی سے بھی نیچے، اتنا جھک جاؤ، اتنی عاجزی اپنے اندر لے آؤ تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس جھکے ہوئے درخت کو بہت پھل دیتا ہے۔ تو ناظرین یہ ہے حقیقت، یہ ہے ریالٹی۔ یہ دنیا جو ہے فانی ہے اور یہ تباہ ہونے والی ہے، قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اپنی بربادی کی طرف ہم خود جا رہے ہیں، یہ ہمیں خود انسانوں کو نہیں پتا۔ تو خدا کا واسطہ ہے اپنی اولادوں کو صرف اس وقت نیکیاں کماؤ، یہ ٹائم ہے نیکیاں کمانے کا، یہ ٹائم ہے حج کرنے کا، عمرے کرنے کا، عمرے کروانے کا، صدقہ خیرات دینے کا، دنیا کا بھلا کرنے کا، غریبوں کا بھلا کرو، یہ جو ہے زکاتیں دو، سب کچھ کرو، جو کر سکتے، مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، قرآن کا پھول بھالا کرو، اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کو درست کرو، تو قسم خدا کی اس جیسے تخت پر بیٹھ کر تمہیں بادشاہی نظر آئے گی اگر تم باعمل ہو گئے تو۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک
اچھا اعلیٰ دماغ دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمیں دماغ دیا ہے، ہم سوچ سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں. ہم نے اس دنیا کو سمجھنا ہے ناظرین. تو جب ہم اس دنیا کو سمجھ لیں گے تو عقل کریں گے، غرور تکبر چھوڑ دیں گے، جو ہے نا غرور کرنا چھوڑ دیں گے، تکبر کرنا چھوڑ دیں گے، تو ہم انسان بن جائیں گے. یہ بہت بری چیز ہے غرور تکبر، پیسے کے غرور میں بولنا. مر گئے، کئی مر گئے، قبروں میں چلے گئے، قسم خدا پاک کی، غرور تکبر کرنے والے. کیا لے گئے ہیں؟ ایک بندہ 6 کروڑ روپیہ کھا کے چلا گیا اور بھائی، چھوٹے بھائی پاس بھوکے مرتے رہے. لاکھ لعنت ہے ایفو جی زندگی تے. اللہ تعالیٰ چھوڑے گا قیامت کے دن؟ بخشے گا؟ خدا کا خوف کھاؤ، ابھی وقت ہے دنیا کے اندر عقل کرنے کا. اپنے بہن، سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھو، کہتے ہیں نا سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھو، بعد میں دنیا کو دیکھو، بعد میں ہر چیز کو دیکھو. کون سی انسانیت ہم پال رہے ہیں، کون سی ہم مسلمانیت کر رہے ہیں. خدا کا خوف کھاؤ اور اپنے دماغ کھولو. ہم اندھے ہو جاتے ہیں پیسے کے اندر، دولت کے اندر ہم اندھے ہو جاتے ہیں. خدا کا خوف کھاؤ. یہ ہم جو ہے نا عاجزی پیدا کرو اپنے اندر، عاجزی، سادگی. اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تبلیغیں کرنا، ہدایت کی باتیں بولنا بڑی آسان ہوتی ہیں. وہ جس کے پاس 4 پیسہ آ جاتا ہے نا، وہ بڑا سیانا بن جاتا ہے. لوگ اس کو بیٹھ کے سننے لگ جاتے ہیں. او چودھری صاحب آ گئے جی، اور رانا صاحب آ گئے جی، او خان صاحب آ گئے جی، او جی جویا صاحب آ گئے جی، کمیانہ صاحب آ گئے جی. 4 پیسے آ گئے تو وہ یہ ذات بن گئی، اور پھر وہ تخت پر بیٹھ گئے اور وہ اس کی ہر کوئی اس کی باتیں سن رہا ہے. وہ میں جی دن رات قربانیاں دتیاں، میں سولی تے ٹنگیا رہا جی، میں جی بیوی دی غلامی کر چھڈی جی. میں کہنا جی میں تو جھاڑو پھیردا رہا جی، گھر برتن دھوندا رہا جی. لوگوں کو امپریس کر رہے ہیں کہ کیسے میں نے دولت کمائی ہے. میں جی دن رات بیٹھ کے اتنے میں پہنچیا وا. میں دن چ پاپڑ بیلدا سی، رات چ میں نا چولہے جالدا سیگا، اگاں لاندا سی جنگلاں نوں. باندر بنیا ہویا سی میں جی. تے باندر بن کے تے پھر میں 25 سال بعد میری رب نے باہ پھڑی تے پھر میں جا کے جی جنگل دے وچ اگ لا کے پورا جنگل، تے میں پھر باہر آ گیا دنیا تے میرے کو دولت آ گئی. تے میں جی اج تانوں دس رہا وا جی، اس طرح کرو جی، محنت ہے، وصیتیں کرتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. لاکھ لعنت زندگی تے قسم خدا دی. وہ بھی نہیں یاد رہا جنہیں باہ تو پھڑ کے بنایا سی، وہ بھی بھول گئے، وہ بھی بھول گئے ہیں. جس نے راتوں رات بیٹھ کر دے دیا تھا وہ بھول گئے ہیں. تو نال ہی بابے بھی بدل گئے، ہر شے بدل گئی، دنیا ہی بدل گئی ہے. خدا کا خوف کھاؤ انسانوں، خدا کا خوف کھاؤ. جو تم سے پیار کرے اس سے قسم خدا کی ساری زندگی پیار کرو. جو تم پر احسان کرے اس کا احسان ساری زندگی یاد رکھو. جو نہ بتائے وہ قسم خدا کی بہت بڑا انسان ہے، اور جو بتا دے وہ اپنے آپ کا عمل سمجھ لو ضائع کر دیا اس نے. تو وہ اپنا آپ کا عمل بھی ضائع کر دیا، ہر چیز اس بندے نے اپنی ضائع کر دی. کیوں؟ اپنی ہر چیز بتا کر، اپنے احسان بتا کر کیا فائدہ؟ ان کو کون سا کوئی آنی ہے، ہدایت آنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے ہوش کے نوخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی اور کامرانی. ہماری تو دعائیں ہوتی ہیں ہر کسی کو، ہر کسی کو دعائیں ہوتی ہیں. ایک دفعہ کا میں واقعہ سناتا ہوں. کسی پیر کے پاس گئے، مجھے لے گیا ایک بندہ میرے ساتھ، میرا دوست تھا وہ، تو وہ مجھے ساتھ لے گیا. تو وہ کہنے لگا کہ یار وہ جو باہر بندہ بیٹھا نا اس کی ہاتھ میں سے انگوٹھی اتار کے لاؤ. تو وہ انگوٹھی لے کے ادھر گیا نا، تو اندر گیا تو وہ جا کے کہنے لگا واہ کیا بات ہے یار کون ہے یہ بندہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ یار وہ ساری زندگی یاد رکھنا، اس بندے کو نہ چھوڑنا، ہر چیز چھوڑ دینا، وہ میرا کہہ ہے. تو میں تو آگے سے گناہ گار سا بندہ ہوں. ہم نے کیا کرنا لے کے دنیا سے؟ وہ بادشاہ ہے، وہ اپنی سلطنت رکھتا ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے. وہ اس نے انسان کو کس حال میں رکھنا ہے وہ اس کو پتا ہے.
جس نے اپنے نفس کی حفاظت کر لی اس نے خدائی پا لی، جس نے اپنے نفس کو مار دیا اس نے اپنے رب کو اپنے اندر اتار لیا۔ راز تو قیامت کے دن کھلیں گے نا کہ کون کیا کس موج میں تھا اور کس پردے میں تھا، کون کس کدھر تھا، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ اس دنیا میں تو پتہ ہی نہیں لگنا ناظرین، اس دنیا کے اندر پتہ لگ گیا تو پھر کیا ہی بات ہے، وہ تو پھر ولی ہو گیا نا، وہ تو پھر دربار بن گیا، پھر داتا کہتے ہیں اس کو، داتا علی جویری کہتے ہیں، پھر اس کو بابا فرید الدین کہتے ہیں، بری امام کہتے ہیں، پھر اس کو ابو علی قلندر کہتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں جی خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء، بابا بلے شاہ کہتے ہیں اس کو، پھر حاجی شیر کہتے ہیں اس کو، پھر یہ اولیاؤں کے نام آ جاتے ہیں، وہ بنتے ہیں پھر اس طرح۔ تو ناظرین اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گھروں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو ہے نا، ہمیں یہ قیامت کا اینڈ ہے، یہ دنیا کا اینڈ ہے، اب یہ جو ہے نا غلام عورت کی غلامی کا جو ٹائم جا رہا ہے، ہم نا عورت کے غلام رہیں گے ہم ساری زندگی، تو ہم اسے بچ بھی سکتے ہیں، یاد رکھیے گا، اگر ہم اپنی دماغ کو درست رکھیں گے، حقیقت کو سامنے رکھیں گے، قرآن کو سامنے رکھیں گے، اپنے گھروں میں قرآن کا بول بالا کریں گے، دین پر آ جائیں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے میں نے لوگ قسم خدا کی بڑے بڑے پرہیزگار، نماز تہجد پڑھنے والے میں نے ذلیل ہوتے دنیا میں دیکھے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم بہت نیک ہیں اپنے آپ میں، ہم نے جی بڑا پہاڑ ڈھا لیا جی تبلیغیں کر کر کے۔ تبلیغ کہتے ہیں نظر کو، نظر نے نظر کو نظر بھر کے دیکھا، نظر کی نظر کو نظر لگ گئی، یہ ہوتی ہے تبلیغ۔ تبلیغ یہ نہیں ہوتی کہ چک کے ہر سے سامان سے تور پو ہے، یہ بھی جانا چاہیے، کیوں نہیں جانا چاہیے، یہ بھی جانا چاہیے، تبلیغ بھی کرنی چاہیے، جانا بھی چاہیے، لوگوں کو بتانا بھی چاہیے کہ تبلیغ ہی کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر لے آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میری باتیں آج میں رہوں نہ رہوں، چلو یہ میری یوٹیوب پر باتیں پڑھی ہیں، میری اولاد بھی سنے گی، میرے بڑے ہو جائیں گے میرے بچے وہ بھی سنیں گے کہ حافظ شفقت رسول خاکی کی شخصیت یہ تھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو نیک ہدایت دے اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ہر سانس، قسم ہے پیدا کرنے والے کی، جس دن سے میرے بچے ہوئے ہیں، اولاد ہوئی ہے، میں اپنی ہر سانس کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہمارا باپ جو تھا، میرا جو باپ تھا، وہ ہمارے لیے دعا کرتا تھا، اللہ ان کو رزق نہ دینا، کہیں یہ تمہیں نہ بھول جائیں۔ اب پتہ نہیں اس نے صحیح دعا کی ہے یا غلط کی ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے، مگر میں اپنی اولاد کے لیے یہ دعا کر کے جاتا ہوں کہ اللہ ان کو عرشوں کے رنگ لگانا۔ جو میرے سامنے کسی کی اولاد ہے جو میں اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، تو یہ میری جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی اولادوں پر اپنی رحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دعائیں کرنا جو ہوتی ہے نا، دعائیں کرنا جو ہوتا ہے، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ کس کو کس وقت کہاں پر بیٹھے دعا لگ جائے کوئی پتہ نہیں۔ اب میں تو یہاں بیٹھا ہوں، اب میں نے کسی کے بچے اس کے لیے دعا کی، ہو سکتا ہے کہ وہ کراچی میں کہ کوئی بچہ گر رہا ہو تو وہ بچ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے قبول کرنا، قبولیت اس کے پاس ہے، کیونکہ بادشاہ وہ ہے، ہر چیز کا بادشاہ وہ ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے لیے بھی اچھا سوچو، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اچھا سوچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پر رحمت فرمائے۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی باتیں، میری باتوں کو دل پر نہ لیجیے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دل پر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پر لے آئے ہمیں، تو میری باتوں کا غصہ نہیں کرنا کسی نے، اگر کوئی سمجھ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کرم کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ QMC قرآن میڈیکل سینٹر، حافظ شفقت رسول خاکی، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔